بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلم فلیس المرء یولد عالما۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ علم سیکھو اس لیے کہ انسان عالم پیدا نہیں ہوتا ہے۔ آئیے آج جیسا کہ ایک تسلسل سے ایک مسلسل ہم نے دروس کے بارے میں بتایا ہے، اسی طرح آج ہم پڑھیں گے عقائد میں جو بچوں کو بتانا ہے۔ آج کا سبق ہوگا وہ ہے سبق نمبر 5 صفحہ نمبر 16۔ بچوں کو بتانا ہے کہ بچوں آج ہم سبق پڑھنے والے ہیں اولو العزم پیغمبر۔ چونکہ بچوں کو پرانا سبق بھی یاد دلوائیں کہ انبیاء کون ہیں، رسول کون ہیں، نبی اور رسول میں کیا فرق ہے، ان کی تعریفیں کیا ہیں، ان کا کام کیا ہے، یہ سب بتانے کے بعد پھر اس کے بعد بتانا ہے اولو العزم پیغمبر کے بارے میں کہ ان کی کیا اہمیت ہے، نبیوں کی تعداد کتنی ہے۔ یہ پورا سبق جو ہے اس کا ماحصل بچوں کو ذہن میں پہلے ہی بتا دینا ہے۔ تو اشارتاً پہلے بتا دیں کہ انبیاء اور مرسلین کی تعداد اتنی تھی، نبی اتنے تھے، ہے نا، تقریباً 1,24,000 یا کم و بیش اللہ عالم۔ اور اسی طرح احادیث میں جو موجود ہیں یہ ساری چیزیں خاکہ بنا دینا ہے اور بتا دینا ہے، ان پر ایمان لانا واجب ہے۔ اس کے بعد دیکھیے نیچے 1 سے لے کر کے 25 تک، کتنے 25، یہ 25 نام جو قرآن میں موجود ہیں ان بچوں کو یہ 25 نام یاد کروانے ہیں۔ اس کے بعد بتانا ہے اولو العزم کون ہوتا ہے، اولو العزم کس درجے کے نبی اور رسول ہوتے ہیں۔ یہ بتانے کے بعد ان کے جو نام ہیں نیچے دیے گئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ 5 لوگ انبیاؤں میں جو اولو العزم ہیں قرآن میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اولو العزم میں شامل فرمایا۔ یہ سب ان کو تفصیل سے بیان کرنا ہے۔ تو اس میں آپ کو کیا کرنا ہے، 25 نبیوں کے ناموں کو یاد کروانا ہے، رسولوں کے ناموں کو جو کہ قرآن میں موجود ہے، اور بالخصوص 5 جو اولو العزم ہے ان کو اولو العزم کہا جاتا ہے، یہ بھی بتانا ضروری ہے بچوں سے۔ یہ تو ہو گیا ایک پورا ماحصل بچوں کے ذہن میں کہ 1,24,000 نبی اور ان میں سے جو ہے 25 رسولوں کا نام قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا صراحت کے ساتھ، اور پھر بتانا ہے اولو العزم کون نبی ہیں۔ بتانے کے بعد ایک بچوں کے ذہن میں خاکہ رہے گا اور جو معلومات ان کے ذہن میں رہے گی، اس کے بعد پھر مشق کروانا ہے۔ اب اس میں دیکھیے جو پرانا درس ہے اس میں کچھ ایک لفظ ہے اولو العزم۔ اب یہ کس کو کہتے ہیں اولو العزم، بچے سمجھ نہیں پائیں گے چونکہ تیسری جماعت کے بچے ہوتے ہیں، لہٰذا انہیں بتانا ہے کہ اولو العزم کی مطلب معنی کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے۔ اسی طرح جو ہے یہ دیکھیے الفاظ اور معنی، مشق میں خصوصی طور پہ بچوں پہ دھیان دینے کی ضرورت رہتی ہے نا۔ بتانا بچوں کو معنی لکھیے، الف میں کیا ہے دیکھو، تعداد، کم و بیش، اولو العزم، مبارک، پیغمبر۔ اب چونکہ تیسری جماعت میں ہے تو انہیں ڈکشنری وغیرہ دیکھنا نہیں آتا، لغت دیکھنا نہیں آتا، تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود ہی اس کا معنی بتا دیں۔ اگر وہ بتا دیں تو اچھی بات ہے، نہیں بتائیں تو خود معنی بتا دیں بعد میں۔ اور دیکھیے با میں کیا ہے، جواب دیجئے۔ زیادہ تر آپ کو مشق کرنے میں یہ سوالات اور جوابات کیوں کیے جاتے ہیں، تاکہ بچوں کو ان کے ذہن میں وہ چیزیں بس جائیں اور بار بار مشق کرنے سے اس کا علم انہیں فوراً ہو جاتا ہے۔ اب جو مشق جو ہم نے پڑھا ہے اس کو بچوں کو پڑھوانا ہے 2 بار 3 بار 4 بار، وہیں کلاس میں ہی پڑھوائیں، ان کو بتائیں، ان کو پڑھوائیں، اس کے بعد مشق کروائیں۔ مشق میں کچھ چیزیں ہوں گی ضروری کہ ان سے اگر لکھوایا جائے تو لکھوانا بھی ضروری ہے، اور اگر وہ خود بتا دیتے ہیں تو بتا دیں، اچھی بات ہے۔ دیکھیے قرآن میں کتنے پیغمبروں کے نام ہیں، بچوں بتاؤ قرآن میں کتنے پیغمبروں کے نام ہیں۔ آپ نے بتا دیا پہلے ہی، ان کے ذہن میں ہوگا، ہاں اتنے بچوں کے ذہن میں فوراً آئے گا کہ کتنے نبیوں کا نام ہے، آپ نے بتایا ہے، تو بچوں کو آسانی ہوگی۔ پہلے آپ ان کے ذہن میں پوری بات بتا دیں۔ اسی طرح جو ہے ان میں اولو العزم کتنے انبیاء کرام ہیں، یہ سب سوالات آپ کو کرنے ہوں گے بچوں سے۔ اور جیم میں دیکھیے کیا لکھا ہے، خالی جگہیں پر کیجئے، خالی جگہوں کو بھرنا ہے، جو خالی جگہ ہیں ان کو بھرنے کی بچوں کو
تلقین کیجئے، انہیں کہیے کہ بھئی یہ خالی جگہ جو ہے انہیں بتائیے۔ تمام انبیاء و مرسلین علیہم السلام پر لانا واجب ہے۔ کیا لانا واجب ہے بچوں بتاؤ؟ کیا لانا واجب ہے؟ ان کو بار بار اگر وہ بتا دیں تو اچھی بات ہے، اگر نہ بتا پائیں تو بولے درس میں دیکھو کہاں پر لکھا ہے یہ، تو بچے فوراً دیکھ کر کے بتا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اور دوسرے نمبر میں دیکھیے ان کا جاننا اور ماننا بھی ہم پر ہے ڈیش کیا ہے بھائی؟ بچوں سے پوچھیں بتائیں گے۔ ان میں سے 5 پیغمبروں کو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ بچوں سے پوچھنا ہے وہ انشاءاللہ، تو اس طرح سے بچے آسانی سے بتا پائیں گے۔ یہ دوسری کتاب یا دوسرا سبجیکٹ رہے گا وہ کتاب الفقہ۔ کتاب الفقہ میں اس مہینے اگست کے مہینے میں ہمیں بتانا ہوگا کہ یعنی 8 نمبر سبق رہے گا، 8، 9، 10 یہ 3 اسباق بچوں سے ریوائز کروانا ہے، انہیں پڑھوانا ہے اگست کے مہینے میں۔ تو سب سے پہلا جو رہے گا 8واں نمبر میں غسل کا طریقہ۔ بچوں کو غسل کا طریقہ بتانے کی پہلے اگر آپ کوشش کریں تو ایک خاکہ بتا دیں کہ پہلے یہ کرنا ہے، پہلے وہ کرنا ہے نا، کس طرح سے دائنے سے شروع کرنا ہے یا بائیں سے شروع کرنا ہے، بیٹھ کے نہانا ہے یا اٹھ کے نہانا ہے نا۔ اس طرح سے جو طریقہ ہمارے اس میں بتائے گئے ہیں وہ طریقہ بچوں کو بتانا ضروری ہے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ میں نے بتایا کہ اگر بتا دیا جائے ان کو کہ غسل کا صحیح طریقہ کیا، پریکٹیکل کر کے بھی اور ایسے بھی دکھا دیا جائے ہے نا، اشارے سے ایسے کر کے، تو بچوں کو جلدی سمجھ میں آئے گا۔ سب سے پہلے کیا ہے دیکھیے، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، بچوں سے پڑھائیں، اور بدن کے ہر بال کی جڑوں اور تمام جگہوں سے پانی کا بہہ جانا۔ اس طرح سے 3 چیزیں یہ ضروری ہیں۔ کسی بھی فرض کے چھوڑنے سے غسل نہ ہوگا۔ فرض بچوں کو بتانا، اگر فرض کوئی بھی غسل میں اگر فرض چھوٹ جائے تو وہ غسل نہیں ہوتا ہے، جیسے جنابت کا یا ناپاک ہو جائے بچہ تو یعنی انسان بندہ ناپاک ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے کیا کرے، کیسے نہائے، غسل کیسے کرے، صحیح طریقے سے اپنے آپ کو پاک کیسے کرے، ہے نا۔ چونکہ ہر بندے کو نہانے کی ضرورت پڑتی ہے، حاجت ہوتی ہے، تو کبھی نہ کبھی نہانے کے لیے تو یہ غسل کا طریقہ بچوں کو ابھی سے ہی ذہن میں ڈال دینا ہے۔ تو دیکھیے اس کے بعد کیا ہے، اس میں کچھ فرائض ہیں جو ضروری ہیں، اس کے بغیر غسل نہیں ہوگا، یہ بتانا ہے پہلے۔ اس کے بعد کچھ سنتیں موجود ہیں اس میں، جو سنتیں غسل میں کرنے سے انشاءاللہ صحیح طریقے سے رسول اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے غسل مکمل ہو سکتا ہے۔ یہ دیکھیے غسل کی سنتوں کی رعایت بھی ضروری ہے۔ غسل کی اہم سنتیں یہ ہیں، بتا دینا کہ یہ سنتیں جو ہیں حدیث سے اور ادھر سے جو ہے ہمارے نبی نے جو جس طرح سے غسل بتایا ہے یہ سنتیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں سکھایا۔ نہانے سے پہلے نیت کر لینا چاہیے، بسم اللہ شریف پڑھے، دونوں ہتھیلیوں کا دھونا، اگر جسم پر ناپاکی لگی ہو تو غسل سے پہلے، دیگر تمام چیزیں جو ہے بچوں کو بتائیں انشاءاللہ۔ تو تقریباً 7 سنتیں ہیں، ان سے گنتی کروا کے پوچھیں 1 نمبر کیا ہے، 2 نمبر کیا ہے، 3 نمبر کیا ہے، 4 نمبر کیا ہے، 5 نمبر کیا ہے، 6 نمبر کیا ہے، 7 نمبر کیا ہے، اس طرح سے ان سے کہلوائیں، ان سے سنیں انشاءاللہ۔ اور دیکھیے مشق، یہ تو رہا ایک غسل کا طریقہ، ان کو کیسے غسل کرنا ہے، غسل میں کیا کیا فرض ہے، غسل میں کیا کیا سنتیں ہیں، بچوں کو بتائیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد آپ دیکھیے مشق میں آ جائیں، مشق میں ہمیں کیا کرنا ہے، جب آپ بتا دیں گے تو ان کے ذہن میں جو بھی رہے گا انشاءاللہ جواب دیں گے۔ یہ چند سوالات ہوں گے، غسل کے فرائض کیا ہیں، بچوں بتاؤ کہ غسل میں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، کیا کیا فرض ہیں کہ اگر وہ نہ کرے تو بندے کا غسل نہیں ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر میں پورے بدن پر کتنی بار پانی بہانا چاہیے، غسل کی چند سنتیں بتائیے، 7 میں سے کچھ بتا دیں بچے تو کافی ہے۔ غسل کرنے کا طریقہ بتائیے، یہ وغیرہ ایک بچے سے غسل کا طریقہ درس میں پوچھیں، ایک بچے سے، ہو سکے تو سب سے پوچھیں یا پھر جو ہے کبھی کبھی پوچھیں، ضروری ہے وہ۔ 8 نمبر ہو گیا مکمل۔ اب یہ سبق نمبر 9 میں حدث سے حرام ہونے والی چیزیں، چونکہ پچھلے درس میں بچوں کو ایک چھوٹی سی بات بتا دی گئی کہ حدث کے بارے میں، یعنی حدث کے بعد کیا چیز آپ کر سکتے ہیں، کیا چیز نہیں کر سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو ہے تھوڑی زیادہ تفصیل کر دی۔ تیسری کلاس کی جماعت کے بچے ہیں، لہٰذا ان کو تھوڑی تفصیل بھی چاہیے، دھیرے ان کو جو ہے آگے معلومات بڑھانا ہے، مسائل کا علم زیادہ بڑھانا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے حدث سے حرام ہونے والی چیزیں، وہاں پر
سیکنڈ کلاس میں کم بتائی گئی تھی چیزیں، 3 چیزیں بتائی گئی، یہاں پہ کچھ زیادہ بتائی گئی ہیں اور تفصیل سے بتائی گئی ہیں۔ انشاءاللہ یہ پورا ان کو بچوں کو بتائیں۔ پھر جو ہے مشق کروائیں۔ مشق میں جو ہے بغیر وضو والے قرآن کو قرآن چھونا کیسا ہے، بچوں کو سیکنڈ کلاس کو بھی معلوم رہتا ہے، لیکن یہ دوبارہ بتانا ضروری ہے۔ اور یہ 4-5 سوال، جو 4 سوال ہیں، یہ چاروں سوال، اب دیکھیے ایک سوال رہے گا، حالت حیض و نفاس میں چھوٹے ہوئے نماز و روزہ کا کیا حکم ہے؟ حیض و نفاس تو چھوٹے بچے ہیں، 3 کلاس ہیں، ان کو کیا معلوم رہے گا؟ تو اگر اشارے سے بتا دیں کہ بھئی یہ مطلب عورتوں کے لیے ہے یا ایسا کچھ مسئلہ ہے، بتا دیں ان کو کہ یہ حیض ہے، یہ نفاس ہے، بس اشارے سے بتائیں، زیادہ کچھ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بچوں کو جو ہے اس میں تفصیل یا ڈیٹیلز میں نہیں بتانا ہے۔ تو اس حالت میں ہماری ماں اور بہنیں کس طرح پڑھیں، روزہ رکھیں گی یا نہیں رکھیں گی، نماز پڑھیں گی یا نہیں پڑھیں گی، اور وہ کیسے قضا کریں گی، کس چیز کی قضا کریں گی، نماز کی قضا کریں گی یا روزے کی قضا کریں گی، یہ سب بتانا ہے بچوں کو۔ یہ 9 نمبر ہو گیا تقریباً۔ اور 10واں نمبر جو ہے پاکی کا بیان۔ پہلے دوسرے سبق میں بھی جو ہے نا پاکی ناپاکی کا ایک مختصر سا ذکر گزر چکا ہے، لیکن یہاں تیسری جماعت میں تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ کیسے پاکی کو حاصل کیا جائے اور کیسے بچہ یا انسان یا آدمی پاک ہوگا، یہ پورے ڈیٹیلز میں بتائیں۔ نمازی کا نجس چیزوں سے پاک ہونا نماز کی شرطوں میں سے ایک ہے، اس لیے اب نجاست کا بیان کیا جاتا ہے۔ بچوں کو بتائیں، دیکھو نجاست جو ہے بچوں 2 طریقے کی ہے، ایک ہوتی ہے نجاست غلیظہ، ایک ہوتی ہے نجاست خفیفہ۔ تو غلیظہ کیا ہے، خفیفہ کیا ہے، اور کون کون سی چیزیں غلیظہ میں شامل ہیں، کون کون سی چیزیں خفیفہ میں شامل ہیں، ان کے رہنے سے اگر وہ لگ جائیں تو کیا انسان نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا ہے، وہ ساری چیزیں ان کو بتانا ضروری ہیں۔ تو یہ دیکھو دونوں تعریف کر دی گئی ہیں یہاں پر، اور دونوں کی مثالیں دے دی گئی ہیں، کون کون سی چیزیں خفیفہ میں شامل ہیں، کون کون سی چیزیں غلیظہ میں شامل ہیں، وہ سب بچوں کو بتا دینا ہے۔ بتانے کے بعد جو ہے ان سے مشق کروائیں، چونکہ یہ مشق بار بار کرانا ضروری اس لیے ہے، میں بار بار بول رہا ہوں تاکہ بچوں کو ریپیٹ کرنے سے زیادہ معلوم ہوگا۔ جواب دیجئے، نجاست کی کتنی قسمیں ہیں؟ نجاست کی کتنی قسمیں ہیں؟ بچوں سے پوچھیے، آپ چونکہ بتا چکے ہو لہٰذا بچوں سے پوچھنا کتنی قسمیں ہیں۔ اسی طرح جو ہے نجاست غلیظہ کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف ڈیفینیشن کیا ہے اس کی، جو آپ سمجھے ہو بچوں اس طرح سے بتاؤ۔ تیسرے نمبر، نجاست غلیظہ کی 5 مثالیں بیان کیجئے۔ ہر ایک بچے سے 5 مثال، 2 مثال، 3 مثال، 5 مثال جتنا ہو سکے لیجئے۔ 4 نمبر میں ہے نجاست خفیفہ کسے کہتے ہیں۔ اسی طرح سے 8 یہ سوالات ہیں، 8 سوالات اگر ان کے جوابات بچے دے دیں تو اسی کلاس میں اچھی بات ہے، نہیں ہے تو ان سے لکھوا کر کے بھی لا سکتے ہیں۔ یہ سبجیکٹ ہے کتاب الاخلاق، بچوں کو اخلاق کے بارے میں بتانا ہے۔ اس کتاب الاخلاق میں ان کی زندگی کے ساری چیزیں ہے نا، کیسے کیسے زندگی گزارنا ہے، اخلاق رسول کیا ہے، حضور کے اخلاق کیا ہیں، وہ بتانا ہے۔ آج کا سبق رہے گا سبق نمبر 5، اگست مہینے کا سبق نمبر 5 رہے گا، جس پہ بچوں کو زیادہ دھیان دلانے کی ضرورت ہے۔ آج ہے آفات زبان۔ زبان کی آفتیں کیا ہیں؟ وہ بچوں کو تو یہ سمجھ میں آنا مشکل ہے تھوڑا سا، اسٹارٹنگ میں ابتدائی دور کے بچے ہیں۔ آفات کیا ہیں بھائی، انہیں بتانا آفات مانے کیا ہوتا ہے نا، زبان کی آفتیں یعنی کیا ہے، زبان سے نقصان، سمجھ رہے بچوں، زبان سے کیا کیا چیزیں نقصان ہے، اس کی آفتیں کیا ہے، زبان کیا ہے، رسول اللہ نے زبان کے متعلق کیا فرمایا۔ آپ ایک حدیث سنا دیجئے، اللہ نے جو قرآن میں فرمایا ہے زبان کے بارے میں، یا پھر رسول اللہ نے زبان کے بارے میں بتایا کہ جیسے جو زبان کو بچائے گا اللہ تعالیٰ اسے ہے نا جنت نصیب کرے گا۔ حدیث سنائیے ان کو، جو زبان کی ضمانت لیتا ہے اللہ رسول فرماتے ہیں کہ میں جنت کی ضمانت لیتا ہوں۔ یہ حدیث سنائیے انہیں تاکہ حدیث بھی یاد رہے۔ تو زبان کی جو آفتیں ہیں سب بتائیں انہیں، برائی کرنا کسی کی، بچوں کسی کو گالی مت دو، اس لیے کہ گالی دو گے تو زبان سے ہی گالی ہوگی، اس کا گناہ ملنے والا ہے۔ یہ ساری چیزیں انہیں بتانا ضروری ہے۔ زبان اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ عظیم کا معنی بتانا ہے بچوں کو، عظیم کا معنی کیا ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ عظیم معنی کیا ہے، بہت بڑی نعمت۔ تو
بچے اگر پڑھ لیتے ہیں خود سے تو ان سے پڑھوائیں، اچھی بات ہے، نہیں پڑھے تو آپ ایک دفعہ پڑھ لیں، اس کے بعد ان سے پڑھوا لیں پوری چیزیں۔ تو یہاں دیکھیے، اور اگر اس کا استعمال شیطان کی فرما برداری ہے نا، جھوٹ، غیبت، چغلی، فضول گوئی کے لیے، فضول گوئی کیا چیز ہے؟ بچوں کو فضول گوئی کیا چیز ہے بھائی؟ ان کو بتائیں فضول گوئی کیا ہے؟ مطلب بیکار کی باتیں کرنا، بیکار کی باتیں کرنا فضول گوئی ہے، زبان سے نہیں کرنا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کا سبب بنتی ہے۔ اسی طرح یہاں دیکھیے ایک حدیث پاک ہے یہاں پر، من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ اس حدیث کو بچے سے یعنی ان کہنا ہے کہ بھائی اس حدیث کو بھی یاد کر لو، حدیث ابھی سے ہی بچوں کو یاد کر، اگر عبارت یاد کر پائیں تو اچھی بات ہے، نہیں ہو تو اردو یاد کروا لیں۔ پھر آخر میں جو ہے یہ لکھا جا چکا ہے، بچوں ہمیں ہمیشہ زبان سے اچھی بات ہی نکالنا چاہیے، کبھی کسی کو گالی نہیں دینا چاہیے، کبھی کسی کی برائی نہیں کرنی چاہیے، اپنے والدین کی فرما برداری کرنی چاہیے، زبان کبھی بھی جو ہے اپنے والدین سے مطلب آواز اونچی نہ ہو، زبان سے ہمیشہ آواز نیچی ہو، یہ ساری چیزیں تفصیل سے اخلاق بچوں کو سکھانا ابھی سے ہی ضروری ہے۔ یہاں ایک حدیث بھی دے دی گئی ہے، من صمت نجات، جو خاموش رہا نجات پایا، نجات پا گیا۔ تو بچوں کو سمجھائیں نجات کیا چیز ہے، کامیابی کیا چیز ہے، خاموش کب رہنا ہے، نہیں رہنا ہے۔ آگے دیکھیے مشق کے لیے ہمیں یہ دکھایا گیا ہے، الف میں زبانی یاد کیجئے، قل الحق ولو کان مرا، حدیث یاد کروائیں ان سے، من اراد یسلم فلیحفظ لسانہ، حدیث میں موجود ہے لسان کے بارے میں، زبان کے بارے میں یاد کروائیں بچوں سے۔ اور با میں دیکھیے معنی لکھیے، عطا کردہ، معافی ضمیر، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، معاونت، نقصان دہ، یہ ساری چیزوں کے معنی ان سے کہیں، اگر وہ لکھ لیں تو اچھی بات ہے، نہیں لکھ پاتے ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں ان کو۔ جیم میں دیکھیے جواب دیجئے، ہمیں دوسروں تک اپنی بات پہنچانے کے لیے کس چیز کا سہارا لینا پڑتا ہے؟ بچوں سے سوال کرنا ہے۔ زبان دودھاری تلوار ہے، دودھاری تلوار ہے، اس کا مطلب بتائیے۔ آپ درس میں دودھاری تلوار کا مطلب بتائیں گے تو بچے آرام سے بتا پائیں گے انشاءاللہ، اس کو درس کو 2 بار 3 بار جتنا بار پڑھا سکیں پڑھا دیں، آسانی ہوگی۔ دال میں کیا دیکھیں، مندرجہ ذیل الفاظ کی مدد سے جملے بنائیے۔ الفاظ، یہ الفاظ جو ہیں درس میں استعمال کیے ہوئے ہیں، ان الفاظ کے معانی ہے نا، مندرجہ ذیل الفاظ کی مدد سے جملے بنائیے۔ یہاں پر جو ہے بچوں سے معافی ضمیر، معاونت، فضول گوئی، اطاعت، کثیر فوائد، سہارا، تلاوت، سبب، اگر ہو سکے تو بچوں سے یہ ایک ایک لفظ دے کر کے ان سے کہنا ہے کہ کوئی جملے میں اس کو استعمال کرو، کوئی ایک چھوٹا جملہ اس میں مکمل ایک جملہ ہو، اس کو بنانا ہے۔ اور دیکھیے ہاں میں کیا ہے، صحیح کے سامنے صحیح کا نشان اور غلط کے سامنے یہ غلط کا نشان لگائیے۔ بچوں سے پوچھے، زبان ایک عظیم نعمت ہے، بچوں بتاؤ کیا یہ صحیح ہے؟ ہاں، اگر وہ صحیح ہے تو صحیح لگائیں، غلط ہے تو غلط لگائیں۔ دوسروں تک بات پہنچانے کے لیے ناک کا سہارا لینا پڑتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ تو ان سے بچوں سے پوچھیں، زبان کو دودھاری تلوار بھی کہا گیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ گزر چکا ہے، اور بتانا ہے کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ زبان فضول گوئی، چغل خوری وغیرہ، یہ چاروں جو ہیں صحیح اور غلط کے نشان لگانے ہیں۔ واؤ میں دیکھیے، آؤ کچھ سیکھیں، اس میں کیا کرنا ہے، جو ہے نا بچوں مذکورہ سبق میں تم نے لفظ نقصان دہ بتانا، نقصان دہ جو ہے، نقصان ایک دہ، نقصان اور دہ، جس طرح نقصان اور دہ ہے اسی طرح یہ 4 حروف ہیں، ان چاروں حروف کو بھی ایک بنا کر کے دکھاؤ، دہ لگا کر کے۔ تو اب ان سے پوچھنا ہے جواب کے ساتھ پلس دہ، کیا کہیں گے بھائی؟ جواب پلس دہ کیسے ہوگا؟ جواب دہ ہے نا، آرام دہ، تکلیف دہ، یا پھر جو ہے انجام دہ وغیرہ وغیرہ، ان سے اس طرح سے بلوانا ہے۔ سبق نمبر 5 کتاب التاریخ میں اگست مہینے میں ہمیں یہ سبق پڑھانے کی ضرورت ہوگی، ہے نا، امانت داری اور اخلاق۔ آج کا سبق ہے امانت داری اور اخلاق۔ اس کے متعلق آپ کو کوئی واقعہ معلوم ہو، حضور علیہ السلام کی زندگی کا کوئی واقعہ معلوم ہو، یا کوئی نیک ولی، اولیاء کرام، یا کوئی اچھے برگزیدہ بندے، نیک بندے، خواجہ غریب نواز ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، ولیوں کے نام بتا کر کے ان کے اخلاق کو بیان کریں، نبیوں میں سے کسی ایک نبی کی کہانی یا ان کے قصے کو بیان کریں جو قرآن و حدیث میں موجود ہوں۔
اب بتانا ہے یہاں پر امانت داری اور اخلاق، حضور کے بارے میں بتانا ہے کہ امانت داری حضور کی کیسی تھی اور حضور کا اخلاق کیسا تھا، ان کا بیہیویئر کیسا تھا. یہ ساری چیزیں اس باب میں بچوں کو پڑھانا ہے. تفصیل سے یہاں پر لکھ دیا گیا ہے، یہ پورا ہے نا درس میں انشاءاللہ بیان کریں. پھر بتائیں کہ بھائی بچوں بتاؤ ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جاتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس صفت سے بلائے جاتے تھے، کفار انہیں کیا کہتے تھے، امین کس کو کہتے ہیں، امانت داری کیا ہے، رسول علیہ السلام کی زندگی سے یہ ہمیں بچوں کو سبق دینا ہے. اس کے بعد کیا ہے دیکھیے، درس تو پڑھا دیں، اگر ہو سکے تو آپ خود پڑھیں، ایک بار بچوں سے پڑھوائیں، ایک بار ہو جائے تو اس کے بعد کسی ایک بچے سے اس کو ریپیٹ کروانے کی ضرورت پڑے گی. مشق میں کیا کرنا ہے ہمیں، مشق میں معانی لکھیے اور یاد کیجئے. یہ پورے الفاظ دیے گئے ہیں، ان کے معنی لکھوانا ہے بچوں سے. با میں دیکھیے سوالوں کے جواب بتائیے. یہ سارے سوالات بچوں سے دوبارہ ریپیٹ کروانا ہے، ایک ایک بچے سے پوچھنا ہے. کبھی کسی ایک بچے کو اٹھائے، کبھی ایک بچے کو اٹھائے، کبھی ایک بچے کو اٹھائے، اس طرح سے انہیں سوال کرنا ہے. اگست مہینے میں 5واں سبق جو تجوید میں رہے گا وہ ہے مخرج کے بارے میں، ہے نا. اس سے پہلے گزر چکا ہے، اس سے پہلے جو چوتھا نمبر سبق تھا، چوتھے نمبر میں بھی جو ہے مخرج کے بارے میں کچھ بتایا گیا. اب یہاں پر پہلا، دوسرا، تیسرا جتنے مخارج ہیں اس کے بارے میں بتائیں گے. مخرج کیا ہے نا، اور بچوں کو کیسے ہم ان کو تجوید سکھائیں، بچوں کو قرات کیسے سکھائیں. سب سے پہلے تو یہاں دیکھیے یہ فوٹو دیے گئے ہیں، ہے نا، 3 فوٹو ہیں. اگر ہو سکے تو بورڈ میں اس کو بنا لیں خاکہ، اگر اس کا نقشہ بنا پائیں تو ٹھیک ہے، نقشہ بورڈ میں یہ تینوں بنا لیں. اور یہ بنانے کے بعد بچوں سے بتائیں الف مدہ ہے نا، واو مدہ، یا مدہ کہاں سے کون سا حرف نکلتا ہے، ان تینوں حروف کو کیا کہتے ہیں. اس سبق میں یہی سکھانا ہے. اور اس کا مجموعہ ہے نوحیہا. اس طرح سے بتائیں ان کو کہ واو کہاں سے نکلتا ہے، واو کا مخرج کیا ہے، الف مدہ اور یا مدہ ان کا مخرج کیا ہے. ان ساری چیزوں کو بتانے کی ضرورت ہے نا اس باب میں. اوپر میں جو ہے تعریف دی گئی ہے، یہاں ہمیں بتانا ہے کہ اس کا جواب دیے. جوف کسے کہتے ہیں ان کو بتا کر کے دیکھو بچوں، دیکھو ادھر، جوف یہ ایسے اشارہ کر کے تو انہیں جلدی سمجھ میں آئے گا. یہ جو خالی حصہ ہے اندر کا اس کو کیا کہتے ہیں، جوف کہتے ہیں، ہے نا. سبق میں بتا دینا. اس کے بعد ان سے پوچھنا ہے جوف سے کتنے حرف ادا ہوتے ہیں، حروف مدہ کتنے ہیں اور وہ کیا کیا ہیں. یہ سارے سوالات بچوں سے کیجیے. کوئی مثال دیجیے جس میں جوف سے ادا ہونے والے تینوں حروف موجود ہوں. چونکہ گزر چکا ہے وہ بتایا گیا ہے، ان سے پوچھیں کہ وہ تینوں حروف ایک ہی مثال دو جس میں وہ موجود ہوں.